ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبے کے شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف تنبیہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں، ساری عبادتیں ایک درجے کی نہیں ہیں۔ کچھ عبادتوں کا مقام اور ثواب اللہ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کا کم ہوتا ہے۔ بات اگر جمعہ کی جائے تو جمعہ کے دن سب سے زیادہ ثواب اگر کسی آدمی کو کسی چیز پر دیا جاتا ہے تو وہ امام کے خطبے کو سننے پر ہے۔ امام کا خطبہ ہی جمعہ کے دن یہ جمعہ کو جمعہ بناتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی مؤذن صاحب اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ حضرات اسی درمیان مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہ انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ مؤذن صاحب کی اذان کا جواب دیں، اور جیسے ہی اذان ختم ہو جاتی ہے خطیب ان الحمدللہ کہتا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، یا تو آپ اذان کے جواب دے کر اس کا ثواب حاصل کریں، یا اس کے ثواب کو چھوڑ کر فوراً نماز پڑھنے لگ جائیں۔ امام خطبہ دینے سے پہلے یا مؤذن کے اذان ختم ہونے سے پہلے آپ کی نماز ختم ہو جائے، اور جیسے امام ان الحمدللہ کہے آپ شروع سے آخر تک اس کا خطبہ سنیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دونوں میں افضل کیا ہے، تو کہا کہ امام کے خطبے کو سننا زیادہ افضل ہے۔ لہذا اب سے جو بھی مسجد میں آئیں اور دیکھیں کہ مؤذن صاحب اگر اذان دے رہے ہوں تو فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ جیسے ہی امام یا خطیب ممبر پر کھڑا ہو جائے ان الحمدللہ کہے، شروع سے آخر تک آپ کیا ہے اس کے خطبے کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن اور جس لمحے اس کائنات کو پیدا کیا، اسی لمحے اللہ نے اس کائنات کے اختتام کے وقت کا بھی اعلان کر دیا۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی دنیا میں آتا ہے
دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی موت کے فیصلے آسمانوں میں ہو چکے ہیں۔ یقیناً یہی اصل ہے۔ یہ بات انسان کو جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانہ ہے، ایک ایسا درخت ہے کہ انسان سفر میں نکل چکا ہے، وہ اس درخت کے نیچے سایہ پانے کے لیے کھڑا ہے، نہ اس سائے کو وہ اپنے ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے، نہ اس سائے پر وہ بھروسہ کرتا ہے، بلکہ وہ اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنا فائدہ اس کی سفر میں اسے پہنچے۔ ورنہ حقیقت میں جو آدمی اس سمندر کے سائے کو، اس درخت کے سائے کو، یا دنیا جو حقیقت میں ایک سایہ ہے اسے ہی سب کچھ سمجھ لے، ایسا آدمی کبھی آخرت والا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، چاہے اس کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب ہو۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر کتنا ایمان رکھتے ہو۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے۔ محترم حاضرین، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ اور آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے موت پر ایمان رکھنا ہے، کہ ہر انسان کو، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، ساری مخلوقات کو اللہ نے فنا لکھ دی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اس بات کا ایمان انسان کو رکھنا چاہیے، اس بات کا ایمان رکھنا چاہیے کہ قبر میں اسے جانا ہے، قبر اسے دبوچے گی، قبر کے اندر اسے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، قبر کے اندر اسے عذاب یا نعمتی دی جائیں گی، اور یہ برزخی زندگی اسے جھیلنی ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ ایک دن سور پھونکا جائے گا اور ساری انسانیت مر جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا، ساری انسانیت یہاں تک کہ حیوان، چرند پرند، یہ بھی سب اکٹھا ہوں گے اور سب کو میدان محشر کی طرف چلایا جائے گا۔ اس بات پر ایمان رکھنا۔ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح اللہ کے پاس لایا جائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ آئے گا، کیسے شفاعت ہوگی، کیسے حساب ہوگا، کیسے پل صراط پر چلایا جائے گا، جنت اور جہنم تک پہنچنے تک کیا مراحل ہوں گے، ان تمام باتوں پر قرآن و حدیث کے اعتبار سے ایمان رکھنا یہ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر آخرت کے دن کی جائے، یاد رکھیے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جبکہ آخرت کے معاملے میں اس کا ایمان مضبوط کیوں نہ ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اسی لیے دیکھیں کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی ذات پر ایمان لانے کی بات کی، ہمیشہ اللہ نے اپنی ذات کے ایمان کے ساتھ آخرت کے ایمان کو جوڑا۔ جیسے کہ آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تمہیں جاننا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ اصل نیکی اللہ کی ذات پر دل سے ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آخرت کا دن یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ ہماری صبح اور شام کے دنوں کی طرح نہیں ہے، نہ وہ وقت کے اعتبار سے ویسا ہوگا، نہ حالات کے اعتبار سے ویسا ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے دن کے الگ الگ نام بیان کیے، کہیں اس کو یوم العازفہ، کہیں یوم الآخرہ، اور باقی رہنے والا دن الگ الگ نام سے اللہ نے آخرت کے دن کو نام کو یاد کیا۔ عرب کے یہاں جب کسی چیز کے ایک سے زیادہ نام ہوتے تو یہ ان کے نزدیک اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس چیز کا مقام ہے، یہ اس چیز جس کے الگ الگ نام سے اسے پکارا جا رہا ہے اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو دکھانے کے لیے کیا ہے، آخرت کے الگ الگ نام رکھے ہیں۔ محترم حاضرین، آخرت کے دن پر جب کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے تو بہت سارے فائدے اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، ایسے آدمی کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ جو بھی نیکیاں وہ کر رہا ہے اسے امید ہو جاتی ہے کہ ہاں ایک دن مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ اس دن کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اللہ بندوں پر ظلم کرے گا، نہ ان کے اعمال کے مسئلے میں ظلم کرے گا۔ ایک ایمان والے کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں دنیا میں جتنی میں نے تگ و دو کی ہے اللہ اس کا بہتر ثواب دے گا۔ ایک گنہگار اس کو اس آخرت کے دن سے نصیحت ملتی ہے، وہ یہ نصیحت ملتی ہے کہ دنیا کی حقیر لذتوں کے لیے وہ اللہ کی یاد کو بھول دیتا ہے، وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ ساری لذتیں ختم ہونے والی ہیں، آخرت کا دن باقی رہنے والا ہے، اور اس دن اللہ ہر چھوٹے اور بڑے کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔
اسی طرح ایمان والوں کو اس بات کی بھی تسلی ہوتی ہے کہ بہت سارے ایمان والے جنہیں اللہ نے دنیا سے محروم کر دیا، نہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کے پاس مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ دولت ہے، نہ رتبہ ہے، بلکہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ایسے ایمان والوں کو یہ آخرت کا دن تسلی دیتا ہے کہ یہ دنیا ویسے بھی جانے والی ہے۔ اصل میں مومن کا مقام یہ آخرت کے دن ہوگا، مومن کا بلند مقام جنت میں ہوگا۔ محترم حاضرین، آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے قریب جتنے حالات ہونے والے ہیں، جیسے معاملات ہونے والے ہیں، یا اللہ اس کے رسول نے آخرت کے دن یا میدان محشر کے حوالے سے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، وہ ایک انسان کو ڈرانے کے لیے، اس آدمی کو جس کے دل میں اللہ کا ادنا بھی خوف ہے، اسے ڈرانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بات کریں میدان محشر کی ہولناکی کی کہ اس دن کیسا ہوگا، اس دن کا مقام کیا ہوگا، اس دن کیسی خطرناکیاں ہوں گی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں اس اللہ سے ڈرو۔ کس لیے ڈرو؟ کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ نے اس کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت اپنے پیٹ میں حمل کو رکھی ہوگی، اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس قیامت کی خطرناکی ہولناکی ایسی ہوگی کہ عورت اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عقل مند لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو ان کی طرح پاؤ گے جیسے کہ وہ نشے میں ہے یا انہیں جنات نے چھو لیا ہے۔ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، جبکہ حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب، اس کا ڈر اور اس میدان محشر کی خوفناکی ایسی ہوگی۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے قیامت کے دن جب تک انسان جنت میں نہ چلا جائے، ہر انسان ڈرا ہوگا، ہر انسان خطرے میں ہوگا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس وقت ہے جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے۔ اگر کسی آدمی کا ترازو بھاری ہو گیا، اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، تو کیا یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بعد اس کا حساب ہوگا۔ حساب کے بعد اسے پل صراط پر چلایا جائے گا۔ پل صراط سے جانے کے بعد حقوق العباد کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کی جتنی بھی ترتیبات بتائی گئی ہیں، ہر ترتیب کو ایک ایمان والا پار کر لے گا اور آئندہ ترتیب کے مسئلے میں گھبرا جائے گا۔ اسی لیے دیکھیں کہ انبیاء کو کس بات کا ڈر ہوگا۔ قیامت کے دن انبیاء ڈرے ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ نے ان کی نیکیوں کو قبول کر دیا، دنیا کے اندر اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کی بشارتیں، بلکہ جنت میں نبیوں کو گھر تک دکھا دیا گیا۔ لیکن قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، کیا انبیاء گھبرائے ہوئے نہیں ہوں گے؟ کیا انبیاء سہمے ہوئے نہیں ہوں گے؟ یہاں تک کہ ایک نبی اپنی امت کے مسئلے میں شفاعت کرنے سے بھی ڈرے گا۔ نبی کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور انہیں میدان محشر کی طرف چلایا جائے گا۔ جب پل صراط پر پہنچ جائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کے حلق سوکھ جائیں گے۔ حالانکہ سب طے ہے، جنت میں جانا طے ہے، لیکن جب تک انسان کا قدم جنت میں نہیں پڑے گا، اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ ہر کوئی گھبرایا ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ اپنے بچوں کو، بچے اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 ایسے مقامات ہوں گے جہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو یاد نہیں کرے گا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب انسان پل صراط پر کھڑا ہوگا، وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا، اس وحشت والے منظر کو دیکھے گا، وہ گھبرایا ہوگا۔ محترم حاضرین، قیامت کی شروعات ہوتی کیسے؟ یاد رکھیے، ایک عام انسان کے اعتبار سے بات کی جائے، جو انسان مر جاتا ہے، جس آدمی کا رزق اور کھانا اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ آنکھ بند کر لیتا ہے، ہر آدمی کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من مات قامت قیامت، کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت وہاں سے شروع ہو گئی۔ اس کو کہا جاتا ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ اور چھوٹی قیامت سے مراد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ محشر کی زندگی نہیں، بلکہ اس سے مراد برزخی زندگی ہے۔ برزخ کے اندر جو زندگی گزارے گا، اس کو چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے۔ اصل میں بڑی قیامت کی شروعات ہوگی سور پھونکنے سے۔ سور پھونکنے سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آئے ہیں سب قبروں میں سو رہے ہیں، یا تو نعمت پا رہے ہیں یا عذاب پا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد جتنے بھی انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، چرند پرند ہو، پیڑ پودے جن کے اندر بھی ادنا سی جان ہوگی، سب کے ایک وقت میں انتقال کر جائیں گے، ایک وقت میں مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گویا وہ منظر کو میں دیکھ رہا ہوں،
آپ کہتے ہیں گویا اس منظر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے نے سور پھونکا اور سب سے پہلے اس سور کو جو اس آدمی نے سنا وہ آدمی ایک کنویں کے پاس کھڑا ہے، اپنے جانور کو پانی پلا رہا ہے۔ اسے کیا پتا کہ ایک آواز آ رہی ہے جو اس کی روح کو قبض کرنے والی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنا غفلت میں ہے کہ وہ اپنے جانور کو پانی پلا رہا ہے، جبکہ موت آواز کی شکل میں اس کے سامنے آ رہی ہوگی۔ محترم حاضرین، اسی سور کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا تو جتنے آسمان میں ہوں گے، جتنے زمین میں ہوں گے، سب کے سب کیا ہے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، لہذا اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور دوسرا سور پھونکنے کے بعد آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آئے تھے جو دنیا سے چلے گئے تھے، دوسرا سور پھونکتے ہی سب اپنی زمینوں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسا ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ تیز بارش عطا کرے گا۔ تیز بارش کی وجہ سے جیسے ہی یہ بارش زمین کو لگے گی، جس طرح پانی کی وجہ سے پیڑ پودے اگنے لگتے ہیں، اس بارش کی وجہ سے ہر انسان کا جسم، جس کا جسم سڑ گل گیا ہوگا، وہ بننے لگے گا، وہ بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھا ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ اس زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ زمین جس کے اندر پہاڑ ہے، پیڑ پودے ہیں، ندیاں ہیں، جھرنے ہیں، اور وہ محلات، وہ گھر جن کو بنانے کے لیے انسان ساری زندگی لگاتا ہے، پہلا سور پھونکتے ہی اس زمین کو اتنی زور سے ہلایا جائے گا کہ اس زمین کے سارے نشان مٹ جائیں گے۔ جیسے یہ زمین ایک چٹیل میدان تھی، یہاں کچھ اونچ نیچ تھا ہی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، جیسے ہی پہلا سور پھونکا جائے گا، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جگہ سے اکھاڑ دے گا۔ یہ پہاڑ جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے یوم تمور السماء مورا، اس دن ہم زمین کو زور سے گھمائیں گے، زمین کو زور سے گھمائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کے اندر آگ لگا دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وہی دن ہوگا جس دن کیا ہے، آسمان کو پھاڑ کر رکھ دیا جائے گا، جو سورج ہے، چاند ہے، ان دونوں کو ملا دیا جائے گا، ستاروں کو نوچ دیا جائے گا۔ بلکہ اللہ کہتا ہے یوم تبدل الارض بغیر الارض، اس دن زمین و آسمان کو کلی طور پر بدل کر رکھا جائے گا۔ جو نشان آج ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایک نشان اس دن محسوس نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سور کے بعد معاملہ کرے گا۔ اس کے بعد بارش گرے گی۔ پہلے سور کے بعد جب اتنے سارے معاملات ہوں گے، بارش گرے گی، بارش گرنے کے بعد سارے جسم اگنے لگ جائیں گے، اور جیسے ہی دوسرے سور کے بعد بارش کے بعد جسم اگنے لگ جائیں گے، سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سب اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں گے کہ جب زمین کو ہم نے دیکھا تھا وہ ایسی نہیں تھی، یہاں پیڑ تھے، یہاں پودے تھے، یہاں لہلہاتے ہوئے درخت تھے، ندیاں تھی۔ اب اس دن کچھ نہیں ہوگا، بالکل زمین صاف و ستھری ہوگی۔ اس دن کیا ہے، انسان کی آنکھیں پترا جائیں گے، اذا القلوب لدى الحناجر، انسان کے دل منہ کو آ جائیں گے۔ فلا يسأل حمیم حمیما، اس دن نہ کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، اور یہ وہی دن ہوگا جب دوسرا سور پھونکنے کے بعد اٹھایا جائے گا، بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر دور بھاگیں گے، ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر دور بھاگیں گے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، سورج کو انسان سے بالکل قریب کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن زمین کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زمین یہ گیہوں کے رنگ کی کر دی جائے گی، جو گیہوں کا رنگ ہوتا ہے اس رنگ کی زمین کر دی جائے گی، جو سفید مائل ہوگی، اور وہی میدان محشر ہوگا جو ملک شام ہے، یہی قیامت کے دن میدان محشر ہوگا۔ لہذا زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدل کر رکھ دے گا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد جیسے ہی ساری مخلوقات قبر سے اٹھا کر کھڑی کی جائیں گی، کس حالت میں ہوں گی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تحشرون حفاتا عراتا غرلا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا، تم ننگے بدن ہوں گے، تمہارے سروں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی مختون، بغیر ختنہ کیے ہوگے، اور مرد و عورت سب اسی حالت میں ہوں گے۔ جیسے یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی تو کہا اے اللہ کے نبی، الرجال والنساء، کیا مرد و عورت اسی برہنہ حالت میں ہوں گے؟ کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا عائشہ، حالات ایسے ہوں گے کہ انسان کو سمجھ میں آ نہیں رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ مرد عورت کے بارے میں کہاں کوئی خیال کرے گا۔ محترم حاضرین، اس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا،
اللہ کہتا ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، اللہ کہتا ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اسی طرح کیا ہے قیامت کی دن ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ محترم حاضرین، ایک عام انسان کس طرح اٹھایا جائے گا؟ جس حالت میں جس عمل کو کرتے ہوئے اس کی سانس اکھڑی تھی اسی عمل کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تھا، دنیا سے چلا گیا تھا، جیسے ہی قبر سے اٹھایا جائے گا وہ نماز کی حالت میں ہوگا، کوئی تسبیح پڑھتے ہوئے، کوئی نیک عمل کرتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے، سفر کی حالت میں دعا پڑھتے ہوئے، جس حالت میں مرا ہوگا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی گانا سنتے سنتے مرا ہوگا، رشوت لیتے مرا ہوگا، سود کھاتے ہوئے مرا ہوگا، یاد رکھیے اسی حالت میں وہ اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کا ذکر کیا، کچھ ایسے گناہوں کا ذکر کیا کہ اگر آدمی ان گناہوں کو کرے گا تو اس کی بدبختی قبر سے اٹھتے ہی شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بات کی جائے تکبر کرنے والوں کی، وہ لوگ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ اللہ نے تھوڑا سا عہدہ کیا دیا، اللہ نے تھوڑا سا مال کیا دیا، تھوڑا سا کرسی کیا عطا کی، یہ لوگوں کو دباتے ہیں، مخلوق کو حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے سب کو بلا کر مخلوق کو حقیر، اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ان متکبرین کو اٹھایا جائے گا، کیا پتا ہے کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک ذرہ بالکل معمولی ہوتا ہے انسانی شکل میں، اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا چھوٹا ذرہ بنا کر اٹھائے گا۔ وہ قبر سے اٹھے گا، اتنا باریک ذرہ ہوگا لیکن ہر انسان اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ لوگ چلیں گے اپنے قدموں تلے اسے روندیں گے، جیسے ہی قدم رکھیں گے زمین میں دبے گا، قدم اٹھائیں گے ان کی قدم کے ساتھ وہ اڑتے اڑتے اسی طرح ذلت کے مارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے متکبر انسان کو پہنچایا جائے گا۔ محترم حاضرین، ایک آدمی بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، بھیک مانگتا تھا، ضرورت نہیں تھی پھر بھی دستے سوال کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی برابر لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے پر کیا ہے؟ بالکل گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی، صرف سکل ہوگا۔ ایسی حال میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، اور وہ آدمی جس نے دھوکہ دیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی ایک بالش سے زمین ہڑپی ہوگی، کسی کی تجارت کو کھایا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو آدمی جس نے دھوکہ دیا ہوگا، جس چیز کے مسئلے میں دھوکہ دیا ہوگا، اس چیز کو لے کر وہ اللہ کے سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے گردن میں اللہ نے ایک اونٹ کو ڈال کر رکھا ہے، اللہ نے اس کی گردن میں اونٹ کو ڈال کر رکھا ہے، کیونکہ جنگ کا مسئلہ تھا، مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک اونٹ کو چرا لیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ ایک اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے گلے میں گھوڑا ہے، ایک آدمی اس کے گلے میں بکری ہے۔ جس نے جس مسئلے میں دھوکہ دیا ہوگا، اللہ معاف فرمائے ایسے لوگوں کا جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ جاتے ہیں، لوگوں کے مال کا حق مار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی نے اپنے بھائی کی صرف ایک بالش سے زمین کھائی ہوگی، اللہ اس ایک بالش کو زمین کے مقابلے میں، آسمان کے مقابلے میں 7 آسمان کا طوق بنائے گا، اس کے گلے میں ڈالے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے اسے چلنا ہے، اسے رکنا نہیں ہے، اسے میدان محشر میں چلنا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح وہ لوگ جو لوگ دنیا میں وضو کیا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، لہذا جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے چہرے چمکنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کی ہوگی وہ اپنے قبر سے اٹھے گا، قبر سے اٹھے گا، اس کے جسم پر وہی زخم ہوں گے جو دنیا میں اسے لگے تھے، اس سے خون تو بہ رہا ہوگا مگر اس خون سے ایسی مسک کی خوشبو نکلے گی کہ میدان محشر اس کی خوشبو سے بھر جائے گا۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ صرف انسانوں کو نہیں، اللہ جانوروں کو بھی اٹھائے گا۔ یہ دن حساب کا ہوگا، ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس دن درندوں کو، حیوانوں کو، یہاں تک کہ چینٹیاں ہیں، مکوڑے ہیں، ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے سب کو لکھ کر رکھا ہے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھایا جائے گا۔ محترم حاضرین، ایمان والوں کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سواریاں عطا کرے گا، اللہ اونٹ عطا کرے گا، کسی اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 10 سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 10 ایمان والے سوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ باعزت طریقے سے ایمان والوں کو میدان محشر تک پہنچائے گا۔ محترم حاضرین، میدان محشر میں سب پہنچ جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یاد رکھیے
جو میدان محشر ہے یہ صرف ایک دن ہے، صرف ایک دن۔ اب اس دن کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اب وہ دن کتنا بڑا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ قیامت کا ایک دن یہ آج کی دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس میں دو حصوں کو تقسیم کیا جائے۔ پہلے 25,000 سال یہ حساب و کتاب کے لیے ہوں گے، یعنی اس دن صرف اللہ حساب لے گا، یہاں تک کہ پل صراط سے چل کر جنت کے میدان میں پہنچنے تک یہ 25,000 سال ہو جائیں گے۔ جنت کے میدان میں پہنچنے کے بعد وہاں سے جنت میں جانے کے لیے 25,000 سال لگ جائیں گے۔ تو ٹوٹل اس اعتبار سے یہ میدان محشر 50,000 سال کا ہوگا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عزت دے گا، جس طرح اللہ نے باعزت طریقے سے انہیں قبروں سے اٹھایا تھا، ان کے چہرے روشن تھے، اللہ نے جانوروں پر سواری کر کے انہیں پہنچایا تھا، اللہ اس دن کو ان کے لیے تنگ کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتدل الشمس للغروب الی ان یغرب، جیسے کہ ایک سورج غروب ہونے والا ہے، جب سورج غروب ہونے والا ہے اور غروب ہونے تک جتنا وقت ہوگا یہ سارے 50,000 سال کا وقت مومنوں کے لیے اتنا مختصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بالکل آسان کر دے گا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد سارے لوگ پریشان ہوں گے، سورج کو اللہ قریب کر دے گا، سارے ایسی حال میں ہوں گے۔ اسی درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی کو حوض عطا کرے گا، ہر نبی کو حوض عطا کرے گا، اور ہر نبی کے قوم سے کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے نبی کے پاس، جاؤ اپنے نبی کے پاس اور اس حوض سے سیراب ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوض عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انی فرتکم علی الحوض، میری اور تمہاری ملاقات حوض پر ہوگی۔ سب سے پہلے سارے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر بدعتوں کو سنت سمجھتے تھے، دین میں نئے نئے کام کرتے تھے، ایسے کام جن کو نہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، نہ نبی نے کیا، نہ سلف صالحین کے طریقے پر تھا، سنت سمجھ کر عمل بھی کرتے ہوں گے، ایسے لوگ نبی کے دیدار سے اس دن بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اپنے ایمان والوں کو اس پانی سے سیراب کر رہا ہوں گا، چہرے کو اور ان کے ہاتھوں کو دیکھوں گا کہ وضو سے چمک رہے ہوں گے، مگر فرشتے آئیں گے اور لوگوں کو ان صفوں سے ہٹائیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا جائے گا کہ انک ما تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھی۔ اس دن اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی، ایسے آدمی کے لیے دوری ہو، دوری ہو جس نے میرے جانے کے بعد دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی۔ محترم حاضرین، وہ حوض کوثر کتنا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جیسے کہ ایک تیز گھوڑ سوار اگر ایک مہینہ پر دوڑے تو جتنی مسافت تک جائے گا اتنی مسافت کا وہ لمبا حوض کوثر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے آب پورے جس کے ذریعے پانی کو لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ بالکل تاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جتنی ستاروں کی تعداد اللہ نے بنائی ہے اتنے ہی آب پورے وہاں پر رکھے جائیں گے۔ محترم حاضرین، یہ حوض کوثر کا مسئلہ دو مرتبہ ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ حوض کیا ہے؟ پہلی مرتبہ پلایا جائے گا، اس کے بعد جیسے ہی عرصات الجنہ میں پہنچیں گے دوسری مرتبہ حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کیوں نہیں لے رہا ہے؟ نبیوں کو موقع دیا گیا کہ انہوں نے پانی پیا، اپنے امت کے لوگوں کو پانی پلایا، لیکن حساب و کتاب کہاں ہے؟ لہذا سب کے سب اکٹھا ہو جائیں گے، ساری انسانیت اس وقت اکٹھا ہو جائے گی اور کہیں گے کہ چلو نبیوں سے سفارش کریں گے، اور سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم اپنی غلطی کا ذکر کریں گے، وہ غلطی جسے انہوں نے دنیا میں کی تھی، جسے اللہ نے معاف کیا تھا، لیکن غلطی کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اللہ کے معاف کرنے کے بعد بھی غلطیوں کی نحوست باقی رہتی ہے۔ انبیاء قیامت کے دن ڈریں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کہیں گے کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی، لہذا اللہ کے سامنے سفارش کرنے سے ڈریں گے۔ آپ تصور کریں کہ حضرت نوح کی غلطی کیا تھی؟ صرف یہ غلطی تھی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اللہ سے دعا کی۔ کس بات کی دعا کی؟ کہا اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تیرا وعدہ حق ہے کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، لیکن یہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب کر مر گیا، یہ میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح ایسی چیز کا سوال مت کرنا جس کا علم نہیں ہے، صرف ایک سوال کی وجہ سے اللہ کہتا ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔
ایک سوال جو اللہ کی ذات سے کیا جائے، انسان کی ساری زندگی کا علم ایک طرف، انسان جاہل بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ سوال کوئی بڑا سوال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں خوف، اللہ کا ڈر اتنا بڑا ہوگا کہ انبیاء اس دن بھی کیا ہے، اس سوالات سے ڈریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اس طرح آخرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے سامنے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، آپ کہیں گے اس سفارش کا حقدار تو میں ہی تھا، تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پاس جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ کلمات آپ کو سکھائے گا اور آپ ان کلمات کے سہارے اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آپ سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا، آپ کی دعا کو سنا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی سفارش کریں گے جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ پہلی شفاعت جو قیامت کے دن ہوگی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب کے حوالے سے کریں گے۔ جیسے آپ شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کا حکم دے دے گا، آسمان سے فرشتوں کو اتارا جائے گا اور اسی کے ساتھ کیا ہے، حساب کو لایا جائے گا اور سارے لوگوں کو انبیاء کے ساتھ بانٹ دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد ہوگا سوال و جواب، اس کے بعد ہوگا سوال و جواب۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ایک ہوتی ہے پیشگی، ایک ہوتا ہے حساب، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے جو لوگوں کو پیش کیا جائے گا وہ بھی الگ الگ قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے سارے انسان جیسے ہی میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اترے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سارے انسان میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے، تمہارا رب آئے گا، فرشتے صف باندھ کر آسمان سے اتریں گے۔ جیسے ہی اللہ آئے گا، سارے مخلوقات کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فرشتے کیا کریں گے؟ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کو پیش کریں گے۔ یہ سب سے پہلی پیشگی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا۔ یہ بات جاننی چاہیے کہ امت محمدیہ یہ وہ امت ہوگی جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، سب سے پہلا حساب اس امت کا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ حساب میں بھی سب سے پہلے ایمان والوں کا حساب کرے گا، کافروں کا نہیں بلکہ ایمان والوں کا حساب کرے گا۔ ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یدنی المؤمن حتی یضع علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے ایک مومن کو لایا جائے گا، اللہ اس کے قریب جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنی پردہ پوشی کو اس پر ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، کیا فلاں فلاں گناہ کو تو جانتا ہے؟ کیا فلاں فلاں گناہ کو جانتا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں میرے پروردگار، میں جانتا ہوں، میں ان گناہوں کو جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب تک تو دنیا میں تھا میں نے لوگوں سے تیرے گناہوں کو چھپایا تھا، اور آج جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بالکل آسان حساب کیا ایمان والوں سے لے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، بلکہ اللہ بڑا آسانی سے حساب کر دے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کا بڑا آسان حساب لے گا۔ اس کے مقابلے میں جب اللہ کے سامنے منافقوں کو لایا جائے گا، فاجروں کو لایا جائے گا، کافر مشرک کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا تو اس گناہ کو یاد کرتا ہے، کیا تو اس گناہ کو یاد کرتا ہے؟ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں یاد کرتا ہوں۔ تب اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں من نوقش الحساب عذب، کہ جس آدمی سے مناقشہ ہوا، پوچھ لیا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، وہ آدمی ہلاک ہو گیا، وہ آدمی برباد ہو گیا، اس کا مقدر جہنم بن گیا۔ محترم حاضرین، اس طرح کیا ہے، سب سے پہلے پیشگی ہوگی، پیشگی کے بعد اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اس اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بڑا تیزی سے، بڑا سختی سے حساب لینے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کس سے اللہ حساب لے گا؟ اللہ کسی کو نہیں بخشے گا۔ وہ دن حساب کا ہے، سب سے پہلا حساب انبیاء کا ہوگا۔ اللہ لائے گا ان نبیوں کو جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے تھے، ان نبیوں کو لا کر ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان نبیوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے اور ان نبیوں سے بھی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ نہیں بخشے گا، نبیوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے بات کو پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے ہم نے پہنچایا۔ پوچھا جائے گا کہ گواہ کون ہے؟ لہذا امتیوں کو لا کر نبیوں کے مسئلے میں گواہ بنایا جائے گا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو بھی ایمان والا ہے، ہر ایمان والے سے سوال ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس آدمی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس چیز کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس چیز کو دیکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے کچھ اعمال کے تعلق سے سوال کرے گا۔ ایک تو نبیوں سے، ایمان والوں سے، کافر مشرک سے ہوگا، لیکن جو ایمان والوں سے سوال ہوگا یا عمومی طور پر انسانوں سے سوال
سوال ہوگا، سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کفر اور شرک کے بارے میں ہوگا۔ جس نے شرک کیا ہوگا اللہ اس عمل کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ شرک بڑا ہو چاہے وہ شرک چھوٹا ہو، چاہے وہ کفر بڑا ہو یا کفر چھوٹا ہو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ ایسے لوگوں سے پوچھے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تم نے کیا ہے ان غیر اللہ کے سامنے قربانیاں پیش کی تھی، یہ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کفر شرک کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے علاوہ انسان نے جو بھی نیک عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کے تعلق سے سوال کرے گا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ کیا ہے، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے علم تو جانا، کتنا عمل کیا۔ اس کے علاوہ انسان کے مال کے بارے میں، انسان کی جوانی کے بارے میں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو بھی نعمت انسان کو ملی ہے ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس دن سوال کرے گا۔ محترم حاضرین، بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سخت گرمی کا وقت تھا، اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ نے جیسے ہی تھوڑا سا راستہ طے کیا، آپ نے حضرت ابوبکر و عمر کو گھر سے باہر دیکھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی شاید ہم اسی وجہ سے نکلے جس وجہ سے آپ نکلے، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا رزق تلاش کرنے کے لیے گھر کے باہر نکلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر و عمر یہ تینوں کھانے کی تلاش میں نکلے، سیدھے ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس پہنچے جن سے امید تھی کہ ان کے گھر میں کچھ ہوگا، تو پتا چلا کہ انصاری گھر کے باہر ہیں۔ ان کی عورت کہتی ہے کہ مرحبا، اللہ کے مہمانوں کے لیے بڑا ہی استقبال ہے۔ فوراً اپنے شوہر کو بلایا، جیسے ہی وہ انصاری صحابی آئے کہا کہ میں کتنا ہی خوش بخت ہوں کہ آج اتنے اچھے مہمان آئے۔ لہذا فوراً اللہ کے نبی کو اور دونوں صحابہ کو بٹھایا، فوراً پانی پیش کیا، جو کھجور کا چھوٹا سا خوشہ تھا پیش کیا، اور بکری اٹھائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ وہ گئے بکری ذبح کرنے لگ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر اپنے ہاتھ میں کھجور لے کر کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے ابو بکر و عمر، گرمی کا وقت تھا، ایسے وقت میں اللہ نے سایہ نصیب کیا، گرمی کا وقت تھا اللہ نے چھت دی، پانی دیا، اللہ نے کھجور دیا، یاد رکھنا اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، میں نے نعمت دی، کھائی، اس کا کہاں تک ادا کیا۔ یاد رکھیے کہ جس بھی نعمت کو آپ حاصل کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کیا ہے ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نعمت پرستی، ہر سہولت کو حاصل کرنا، جتنا چاہے اتنا آرام پہنچانا، اور آرام پہنچانے کے چکر میں آخرت کو برباد کرنا، یہ کبھی ایمان والوں کی صفت نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو جب ملک یمن بھیجا تھا تو آپ نے نصیحت کی تھی، کہا تھا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین، آپ نے کہا تھا کہ وہاں جانا تو یاد رکھنا وہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ مالدار لوگ ہیں، جا کر نعمت کھانے والے مت بن جانا، نعمت پرست مت بن جانا، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے کبھی نعمت پرست نہیں ہوتے۔ اگر نعمتوں کا استعمال کرنا اچھا ہوتا تو یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام کے پاس، حضرت عمر کے پاس، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے پاس جتنی دولت تھی، جتنے عہدے تھے، ساری کائنات کے ایک طرف کر دیا جائے، ان صحابہ کو ایک طرف کیا جائے۔ تصور کریں کہ آج دنیا کے اندر دو اگر سپر پاور موجود ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے ان دونوں سپر پاور کو نیچے گرا دیتا ہے اور ان کی ساری دولت کا مالک بن جاتا ہے، کتنے خربوں کا مالک ہوگا وہ مالک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے کہ ان کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ قیصر اور کسرا کے وہ تخت جسے پہن کر تکبر کرتے تھے لا کر زمین پر پھینکا گیا، بستر بھی نہیں تھا، زمین پر پھینکا گیا۔ حضرت عمر نے لاٹھی سے قیصر کے تخت کو اٹھایا، کہا کہ اسے پہن کر تکبر کرتے تھے، کہا کہ اسے پہن کر تکبر کرتے تھے، پھینکا، کہا کہ بیت المال میں جا کر رکھ دو۔ تصور کیجئے کہ صحابہ کے پاس، حضرت عمر کے پاس کتنا سارا مال تھا، لیکن اس کے بعد بھی یہ مال حضرت عمر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ صحابہ کے ہاتھ میں مال تھا، اس مال کی محبت دل میں نہیں تھی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، یہی وہ دل ہے جس کے تعلق سے آپ نے ہزاروں امیدیں رکھی ہوں گی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا مگر پوچھا جائے گا، ہاتھ میں سب کچھ ہوگا، اگر دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ محترم حاضرین، اسی طرح اگریمنٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس نے کسی سے عہد و پیمان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، لکھا پڑھی کی تھی، دھوکہ دیا ہوگا، اس دن اللہ پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم وعدے کو، اگریمنٹس کو پورا کیا کرو، کسی کو زبان دو تو پورا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن خصوصی طور پر اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ انسان کی کان ہے، انسان کی آنکھ ہے، اس کا دل ہے، اللہ سب کے بارے میں اس دن سوال کرے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ محترم حاضرین،
حاضرین سب سے پہلے حساب اس امت کا لیا جائے گا. جیسے ہی امت کا حساب ہو جائے گا اس امت کے اندر 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا. ان سے نہیں پوچھا جائے گا, نہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, نہ اللہ پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا ویسے کیوں کیا. جیسے ہی آئے ان کو بائی پاس کر کے سیدھے کیا ہے سیدھے ہاتھ میں ان کے نامہ عمل کو تھما دیا جائے گا. محترم حاضرین جیسے ہی حساب ہو جائے گا ترازو کو لا کر گاڑ دیا جائے گا, ترازو جس کے اندر تولا جائے گا. لہذا جیسے ہی ترازو کو گاڑا جائے گا اس کے بعد کیا ہے انہوں نے جو نام اعمال تھا اسے لا کر تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم کیا کریں گے ترازو کو لا کر گاڑ دیں گے. محترم حاضرین ترازو کے اندر سب سے زیادہ اگر وزنی کوئی چیز ہوگی وہ انسان کا عقیدہ نہیں ہوگا. ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہوگی وہ عبادت نہیں ہوگی. سب سے زیادہ ترازو کے اندر وزنی ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوگی. آج عقیدے کو کہنے والے کہ ہم عقیدے کے سب سے اچھے ہیں, یہ کہنے والے کہ ہماری عبادت سب سے زیادہ سنت کے طریقے پر ہے, اخلاق میں اتنے ہی برے ہیں, دل کے سخت, مزاج کے سخت, چہروں پر عبوسیت. یاد رکھیے انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے, کتنا بھی صحیح عقیدہ اچھا کیوں نہ ہو, نام اعمال میں سب سے زیادہ وزن والی چیز انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا ما وضع فی المیزان شیء اثقل من حسن الخلق, یہ اچھے اخلاق سے بڑھ کر میزان کے اندر کوئی چیز مضبوط نہیں ہوگی. محترم حاضرین سوال یہ ہے کہ نام اعمال میں کیا کیا تولا جائے گا. سب سے پہلی چیز جیسے علماء نے کہا کہ اعمال کو تولا جائے گا, جو ہم نے اچھائیاں یا برائیاں کہ ان کو تولا جائے گا. دوسری بات ہر انسان کو بھی تولا جائے گا, جو انسان اللہ کے سامنے آئے گا ہر انسان کو بھی تولا جائے گا. بڑی حدیث مشہور ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو بڑا ہٹا کٹا فروبا ہوگا, مگر جیسے ہی اسے ترازو میں رکھا جائے گا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ گنہگار ہوگا, نافرمان ہوگا. محترم حاضرین اس کے علاوہ تیسری چیز جو نام اعمال کے اندر تولی جائے گی وہ ہمارے صحیفوں کو, جس کے اندر ہمارے اعمال لکھے گئے اس کو تولا جائے گا. محترم حاضرین اس کے بعد کیا ہوگا, جن اعمال کو تولا گیا اگر زیادہ ہیں, اگر ترازو بھاری ہے تو انسان خوش ہو جائے گا, ترازو ہلکا ہے تو ناراض ہو جائے گا. اس کے بعد اسی ترازو سے ان نام اعمال کو نکال کر پھیلا دیا جائے گا, انہیں پھیلا دیا جائے گا. اللہ کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جس دن صحیفوں کو پھیلایا جائے گا, صحیفوں کو پھیلانے کے بعد ان صحیفوں کو پڑھوایا جائے گا. اللہ کہے گا کہ پڑھ, اللہ کہے گا کہ اپنے نام اعمال کو پڑھ, کہیں ہمارے فرشتوں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا. اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں جن کو دے گا خوش ہو جائیں گے, پھر ان سے پڑھوایا جائے گا. اللہ کہے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھ, آج یہی کافی ہے کہ تو خود اپنا حساب لے گا. محترم حاضرین اس کے بعد لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا, لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. امت محمدیہ کے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا, جو لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا, یہاں تک کہ جو جس بت کی عبادت کرتا تھا, جس کی اتباع کرتا تھا, ہر آدمی کو الگ کر دیا جائے گا. اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ لوگوں کے پاس آئے گا. اللہ ان لوگوں کے پاس آئے گا جو دنیا میں شرک کرتے تھے, جس کے ساتھ شرک کرتے تھے انہی کی شکل میں آئے گا, کہے گا میں تمہارا رب ہوں. مشرک کہیں گے کہ ہاں ہمارا رب ہے. لہذا وہ جیسے ہی اس کو خدا سمجھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ لے جاؤ ان کو اس کی طرف لے جاؤ, جہنم کی طرف ان سب کو ہانک دیا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے پاس ایک آدمی کی شکل میں آئے گا. اللہ آئے گا, لوگ کہیں گے, اللہ آ کر کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, تو ایمان والے کہیں گے کہ نہیں, ہرگز نہیں, ہم نہیں مانتے کہ تم ہمارے رب ہو. لہذا اللہ کہے گا یہ بتاؤ کیا تمہاری رب کی کوئی علامت ہے جسے دیکھ کر تم پہچانو گے؟ کہے گی کہ ہاں ہماری علامت ہے. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا, اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, جیسے ہی اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا سارے ایمان والے فوراً سجدے میں گر جائیں گے. لیکن جو نفاق, منافق تھے, فاجر تھے, ان لوگوں کی پیٹھ سیدھی ہو جائے گی, جیسے ہی سجدہ کرنا چاہیں گے سیدھے اوندے منہ گر جائیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے لوگوں کو چلایا جائے گا. کہاں؟ پل صراط کی طرف چلایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو کیا ہے پیدل چلنے کا حکم دے گا. جیسے ہی وہ چلنے لگیں گے سارے میدان محشر میں اندھیرا ڈال دیا جائے گا. وہ سورج جو قریب تھا سورج کو لپیٹ کر ہٹا دیا جائے گا, سارا میدان محشر اندھیرے میں چلا جائے گا. اس وقت وہ انسان کا نور, وہ وضو کا نور چمکے گا. اس نور کی روشنی میں ایمان والے چلیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو منہ کے بل چلائے گا, سیدھے پیروں پر نہیں بلکہ منہ کے بل چلائے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی مشرکین کو اللہ منہ کے بل کیسے چلائے گا؟ تب آپ نے کہا تھا الیس الذی امشى علی رجلیہ فی الدنیا,
کیا وہی اللہ نہیں ہے جس نے دنیا میں اللہ نے پیروں سے چلایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منہ کے بل چلائے گا۔ اس طرح سب کو پل صراط پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، ساری انسانیت پل صراط پر آ کر کھڑ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ کر رکھ دے گا، اللہ زمین کو لپیٹ کر رکھ دے گا، آسمان جو کچھ تھا سب ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کہے گا انا الملک الدیان، کہ میں ہی ہوں فیصلہ کرنے والا۔ کہاں ہے وہ دنیا کے لوگ جو اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والے سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا یوم تبدل الارض بغیر الارض، جب زمین کو بدل کر دوسری زمین کر دیا جائے گا، حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس وقت انسان کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے کے سارے انسان، حیوان، چرند پرند پل صراط پر کھڑے ہوں گے، ساری انسانیت۔ وہ پل صراط اتنا بڑا ہوگا کہ ساری انسانیت، جن اور اسی طرح سارے حیوانات اس پل صراط پر کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پل صراط سے چلنے کا حکم دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو پل صراط پر چلیں گے یہ امت محمدیہ ہوگی، جناب محمد رسول اللہ چلیں گے۔ اور پل صراط کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے اس کے بارے میں بارہا سنا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ بہت سارے ایمان والے بجلی کی طرح نکل جائیں گے، کچھ تیز گھوڑ سوار کی طرح نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالہ کی بیان کی کہ اس وقت کیا منظر ہوگا کہ انسان کو چلنا ہے، قدم روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایمان میں کمزور ہوگا اس کے پیر کٹ جائیں گے۔ یاد رکھیے وہ نیچے دہکتی ہوئی جہنم کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہ اس پل صراط پر کانٹے لگے ہیں جو لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ اس پل صراط پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو کوڑوں سے کیا ہے مشرکین کے منہ پر مار رہے ہوں گے، اور ہر انسان کو چلنا ہوگا، رکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کہوں گا اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ تو آج بچا لینا، اے اللہ تو بچا لینا۔ لہذا جتنے مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، جن کا جہنم کا فیصلہ کیا گیا ہوگا، سب وہیں کٹ کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ اس کے بعد جنت کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی سب کے سب جنت کے میدان میں پہنچ جائیں گے، وہاں پر حقوق العباد کا مسئلہ ہوگا۔ اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس کا حق کھایا ہوگا، لہذا جہنم سے بچ کر جانے کے بعد بھی ایک اور فیصلہ ہوگا جسے حقوق العباد کا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو پل صراط سے بچ کر آیا ہوگا مگر جنت کے میدان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ایک آدمی کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے گالی دی، ایک کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق مارا، ایک کہے گا اے اللہ نے اس نے میری عزت پر حملہ کیا۔ وہاں پر کیا ہے دوسرا ایک فیصلہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر ایک بے سینگ بکری کو ایک سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اللہ ان کا بھی فیصلہ وہیں پر کرے گا۔ آخر میں جو بچے کچے ہوں گے ان کے اللہ کے حکم سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان محشر کی ہولناکی سے ہم میں سے سب کو بچائے، اور جتنے بھی نیک اعمال جو میدان محشر میں انسان کو کام دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔